کرم امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا، امن معاہدے کے بعد دہشت گردی افسوسناک ہے، شہداء کی عظیم قربانیوں کی پوری قوم معترف ہے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ یو اے ای نے $2 ارب کا قرض رول اوور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ معاشی کوششوں سے بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ محمد بن زید ال نہیان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ محنت اور لگن کے ساتھ کام کریں گے تو خوشحال قوم بنیں گے۔ بجلی کی قیمت کم کرنے کے 2-3 آپشن ہیں۔ رواں ہفتے ایک اور اجلاس میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا بجلی سستی کیے بغیر ترقی کرنا ممکن نہیں، بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے IMF کے پاس بھی جانا پڑے گا۔ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ سے پوچھا ہے بجلی کی قیمتیں کیسے کم کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سمیڈا ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ 15 جنوری سمیڈا سے متعلق کہاں میٹنگ کریں گے۔ کل سے کرم کے لیے امدادی قافلے کی روانگی بدستور تاخیر کا شکار۔ ٹرکوں میں لدی سبزیاں اور کھانے پینے کا دیگر سامان خراب ہونے کا خدشہ۔ ڈی سی کرم پر حملے میں نامزد ایک اور ملزم گرفتار۔ مقدمے میں نامزد 5 میں سے 3 ملزمان گرفتار ہو چکے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ٹل پارا چنار روڈ پر 48 چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ امن و امان کی بحالی کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا پلان۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پشتون قومی جرگہ اسپیشل کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ وفاقی حکومت کا 1.5 لاکھ سے زائد خالی اسامیاں ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، غیر ضروری محکموں کو مرحلہ وار ختم کریں گے۔ الحمدللہ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ FBR میں اصلاحات کا عمل جاری ہے، معیشت کے استحکام پر فوکس ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا۔ ملک کے پہلے پبلک سیکٹر کینسر ہسپتال کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ چاہتی ہوں پنجاب میں دنیا کے بہترین ہسپتال بنائیں، جہاں ملک بھر کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں ملیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عوام کو صحت کی جو سہولتیں ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں مل رہیں۔ عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ پچھلے دور میں عوام کو مفت ادویات ملنا بند ہو گئی تھی۔ افسوس، ہمارے ہاں سرکاری ہسپتالوں میں ادویات چوری ہو جاتی ہیں، ٹیسٹ باہر سے کرانا پڑتے ہیں۔ بڑھتی آبادی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پالیسیاں بنانا ہوں گی۔ مستحق مریضوں کو دوائیں ان کے گھر پہنچائیں گے۔ پنجاب ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس، صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کی۔ اعلیٰ حکومتی اور عسکری حکام کی شرکت۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال سمیت دیگر حساس معاملات پر بریفنگ۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق سیکیورٹی پلان کی منظوری، کھلاڑیوں کو VVIP سیکیورٹی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر ایکسپریس وے کا پہلا حصہ عوام کے لیے کھولنے کی ہدایت۔ ایکسپریس وے پر کام کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، پہلا حصہ مکمل ہے، 11 یا 12 جنوری کو عوام کے لیے کھولنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے کیسز کی سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا نفاذ کن جرائم پر ہوگا، اس کا جواب آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ سوال یہ ہے کہ کیا سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ وزارت دفاع کیا ایگزیکٹو ادارہ ہے؟ ایگزیکٹو کے خلاف جرم ہو تو کیا خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ بنیادی آئینی حقوق کی بنیاد پر آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ سیاست کے نام پر انتشار قبول نہیں، تمام مسائل کا حل بات چیت میں ہے۔ جرائم اور سیاست میں فرق کرنا ہوگا۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے سیاست میں اپنی حدود کا تعین کرنا ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دائرہ کار میں رہنا ہوگا،
یہ تاثر غلط ہے کہ اداروں پر تنقید سے مقبول ہوں گے۔ مذاکرات پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ان میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی حکومت سے دو نکات پر بات کرنا چاہتے ہیں، پہلا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور دوسرا قیدیوں کی رہائی ہے۔ ہمارے نکات کو ماننے یا نہ ماننے سے حکومت کی مذاکرات کے لیے سنجیدگی سامنے آ جائے گی۔ بانی سے جلد ملاقات کی اجازت دی جائے، ہم نے بات چیت کے لیے ان سے ہدایات لینی ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کامیاب ہوں گے، کوئی تعطل نہیں آیا۔ کر لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 مقدمات اور بشرا بی بی کی جعلی رسیدوں کے کیس میں ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے ریمارکس دیے، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانتوں کا فیصلہ ایک ساتھ ہوگا۔ سماعت 28 جنوری تک ملتوی۔ گوجرانوالہ میں افسوسناک واقعہ، زبردستی شادی کے لیے زور ڈالنے پر بیٹیوں نے باپ کو زندہ جلا ڈالا۔ 16 سالہ انم اور 12 سالہ یشوا نے پولیس حراست میں جرم کا اعتراف کر لیا۔ کہا والد اپنی بہن کے گھر شادی کروانا چاہتے تھے، ہم راضی نہیں تھیں۔ مقتول اپنی 2 بیویوں اور 12 بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تاندلیاں والا کے حوالات میں 3 بھائیوں کے قتل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ مقتول بھائیوں کو مجموعی طور پر 38 گولیاں لگیں۔ عثمان کو 25، بلال کو 7 اور ناصر کو 6 گولیاں ماری گئیں۔ گزشتہ روز ملزمان نے تھانے کے حوالات میں موجود 3 بھائیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 202 پوائنٹس کی کمی، 1,16,052 پر بند۔ ٹریڈنگ کے دوران 2,500 کی مندی ریکارڈ، 80 کروڑ حصص کے سودے 39 ارب روپے میں طے پائے۔ سرمایہ کاروں کو 42 ارب روپے کا خسارہ۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 1,000 روپے مہنگا، 2,76,000 روپے میں فروخت۔ انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 67 پیسے کا ہو گیا۔ امریکہ کی تمام مشرقی ساحلی ریاستیں شدید برفانی طوفان کی زد میں، 7 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ۔ نیو جرسی، پینسلوینیا، ورجینیا اور اوہایو سب سے متاثر۔ واشنگٹن، میری لینڈ اور بالٹیمور میں بھی نظام زندگی درہم برہم۔ ورجینیا، کینٹکی اور انڈیانا میں 3 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ شمالی کیرولائنا، میسوری اور کینساس میں حادثات میں 6 افراد ہلاک۔ امریکہ میں موسم کی شدت جنوری کے وسط تک برقرار رہے گی۔ برطانیہ کے بیشتر علاقوں میں شدید برف باری کا الرٹ برقرار۔ لیسٹر شائر میں شدید برف باری اور سیلاب۔